إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب هب لي من الصالحين. وفي مقام آخر: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو عمل صالح أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. हर किस्म की हम्द सना, बड़ाई, किबरियाई और बुजुर्गी के लायक अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस से बेशुमार बेहद हिसाब दरूद व सलाम हो सरताजुर रसूल सय्यदुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। मुख्तसर हम्द व सना के बाद
آج کا میرا موضوع جو ہے وہ میں پچھلے جمعے سبحانی مسجد میں بھی پڑھا چکا ہوں۔ اس کو دوبارہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل اس معاملے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ یقیناً یہاں کے ساتھی وہاں موجود نہیں ہوں گے، اس وجہ سے وہی خطبہ جمعۃ المبارک جو ہے وہ یہاں بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ یہ خطبہ جو ہے اس میں جو نصیحتیں ہوں گی ان والدین کے لیے ہوں گی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ کسی عقل مند کا کہنا ہے، کہتا ہے کہ یتیم وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس دنیا سے فوت ہو جائے، وہ یتیم نہیں ہوتا، بلکہ یتیم تو وہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کی ماؤں کو تربیت اولاد سے دلچسپی نہیں، اور جن بچوں کے والد کو اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں۔ اصل یتیم بچے تو وہ ہیں۔ والدین کا ایک فرض بنتا ہے، وہ فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک خوشبودار گلاب بنائے، ایک ایسا سایہ دار اور پھلدار درخت بنائے کہ اگر کوئی مسافر کوئی راہ بھٹکا ہوا اس درخت اور پھل کے نیچے سایہ لینے کے لیے آئے تو وہ جب سایہ لے کر رخصت ہو رہا ہو تو وہ ان کو دعائیں دیتا ہوا رخصت، ایسا درخت بنائے۔ اب دیکھیں نا، اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنا کامیاب ہیں، کس قدر ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، تو ہم اپنے بچوں کی طرف دیکھیں۔ اگر ہماری قوم کے بچے دینی اور اخلاقی طور پر اچھے ہیں تو سمجھے ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہماری قوم کے بچے دینی اور اخلاقی طور پر اچھے نہیں ہیں تو سمجھے ابھی تک ہم کامیاب نہیں ہیں، ابھی ہمیں کامیابی حاصل کرنی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنی اولاد کے متعلق لاپرواہی، بے پرواہی اگر ہم نے برتی تو یاد رکھیں جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس جانے کے وقت ہمارے پاس صرف افسوس اور ندامت کی اور کوئی چیز باقی نہیں رہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں دو بڑے المیے پائے جاتے ہیں۔ کون سے دو بڑے المیے؟ آپ خود بھی اس کا مشاہدہ کرتے رہے ہیں لیکن آپ کا اس کی طرف دھیان نہیں گیا ہوگا۔ پہلا یہ کہ ہمارے معاشرے میں اکثر والدین جو ہے وہ ایک دکھ میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ وہ کون سا دکھ؟ کہ جی میرے بچے کی جو ہے وہ جاب نہیں لگ رہی، میرے بچے کا کاروبار جو ہے وہ خسارے میں جا رہا ہے، لہذا ہر کسی سے دعاؤں کی اپیل کرتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں۔
ٹھیک ہے، دعاؤں کی اپیل کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب انہی والدین کے اولاد کو دیکھا جائے کہ وہ 5 وقتہ نماز کے بھی پابند نہیں، لیکن وہ والدین اس معاملے میں فکر مند نظر نہیں آ رہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جو تربیت کر رہے ہیں اس پہلو کے مطابق وہ دنیا داری کو اہمیت دلانے کی تربیت کرتے ہیں، آخرت کو اہمیت دلانے کی تربیت نہیں کرتے۔ اور دوسرا بڑا المیہ کیا پایا جاتا ہے کہ اکثر طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ مسجد کی شروع کی 3 صفیں جو ہیں وہ بزرگ حضرات سے بھری ہوتی، فجر میں دیکھ لیں، ظہر میں دیکھ لیں، عصر میں دیکھ لیں، مغرب میں دیکھ لیں، عشاء میں دیکھ لیں، لیکن انہی والدین کے جوان بچے نمازوں کے ٹائم پہ گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن والدین کی یہ جرأت نہیں ہوتی، یہ ان میں ہمت نہیں ہوتی، میں کیا لفظ دوں اس کو کہ وہ ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ بیٹا اذان آ گئی نماز پہ چل جاؤ ہمارے ساتھ۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ ہم اپنی اولادوں کی تربیت کر کے یوں سمجھیں کہ ہم تھک چکے، اس میں تھکنا نہیں ہے، جتنا ممکن ہو سکے اپنی اولادوں کی تربیت کریں، انہیں نیک بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ کی اولاد نیک بن جائے گی تو کل کو وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گی۔ ایک عالم کا میں درس سن رہا تھا، وہ یہی بتا رہا تھا کہ ایک شخص ہے وہ بے اولاد ہے، اور ایک شخص ہے اللہ نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ کہ میرے نزدیک اگر جس کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے اور اس نے اپنی اولاد کو نیک نہیں بنایا، اس سے اچھا کوئی بے اولاد شخص، کیوں اس کو تو اللہ نے اولاد دی نہیں، اس کے دنیا میں جانے کے بعد اس کے پیچھے تو دعا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، اس کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس نے اس کو نیک ہی نہیں بنایا۔ جب نیک نہیں بنایا اور خود دنیا سے گزر گیا تو بولا کہ بے اولاد بنا، کیونکہ جب بچہ نیک نہیں ہوگا نہ وہ مساجد کی طرف آئے گا نہ وہ نمازوں کی طرف آئے گا، تو وہ آپ کے لیے دعائیں کیسے کرے گا؟ تو اپنی اولادوں کو نیک بنائیں۔ ایک سوالیہ نشان میں آپ کے لیے اور اپنے لیے چھوڑتا ہوں کہ سچ بتائیں، ہم میں سے جن لوگوں کی اولادیں ہیں اور وہ نیک نہیں ہے، ہم نے بڑی کوشش کی نیک بنانے کی، لیکن نہ وہ نمازی بن رہے، نہ ان کا اخلاق درست ہو رہا ہے، نہ کچھ درست ہو رہا ہے۔ سچ بتائیں، مجھ سمیت ہم نے اپنی اولادوں کے لیے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر، کہ ہم نے اپنی اولادوں کے نیک بننے کے لیے کتنی دعائیں کی تنہائیاں پکڑ کر۔ بالکل، حالانکہ مومن کے پاس، مسلمان کے پاس ایک سب سے بڑا ہتھیار یہ بھی موجود ہے، الدعاء سلاح المؤمن، یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب انسان ہر کام سے بے بس ہو جاتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ میں نے اپنی ہر کوشش کر لی، ہر طرح سے آزما لیا، اب تو ہی ہے جو اس کو بہتر بنا سکتا، اور اپنی کوشش کو روکے نہیں کہ میں نے ایک بار کہا وہ نہیں آ رہا، دوسری بار کہا وہ نہیں آ رہا، تیسری بار کہا وہ نہیں آ رہا، بس یہ نماز نہیں پڑھے گا۔ بھائی میں نے اور آپ نے سرٹیفکیٹ تھوڑی دے دی کہ وہ نمازیں نہیں پڑھے گا، کیا پتہ اللہ نے ان کے لیے ایسا معاملہ رکھا ہو کہ آگے جا کے وہ عالم بعمل بن جائے۔ اپنی کوشش کو جاری رکھیں، اپنی کوشش کو روکے نہیں۔ دیکھیں قرآن نے تو زندگی کا حاصل بتا دیا، کیا بتایا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اگر اپنی اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، تو انہیں متقین کا امام بنانے کی کوشش میں لگ جائے، یعنی انہیں نیک بنانے کی کوشش میں لگ جائے، یا اپنی
کی زندگی کا حاصل ہونا چاہیے جن کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا. لیکن ہمارا وہی المیہ ہے کہ ماؤں کی طرف دیکھیں تو وہ صرف بچوں کو پال رہی ہوتی ہے، ان کی تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. اگر والد کی طرف دیکھیں تو وہ صرف کما کر لا رہا ہوتا ہے، تربیت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. پھر کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہے وہ بگڑ رہے. بھائی وہ تو بگڑے گا نا، جب آپ اس کو ٹائم نہیں دے رہے تو کوئی اور اس کو ٹائم دے رہا ہے، موبائل اس کو ٹائم دے رہا ہے. تو جب وہ اس کو ٹائم دے رہا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اس کے مطابق بنے گا. پھر وہ میری اور آپ کی چاہت کے مطابق نہیں بنے گا، کیونکہ میرے اور آپ کی چاہت کے مطابق اگر بنانا ہے بچوں کو تو پھر ہمیں ان کی اس طرح سے تربیت کرنی پڑے گی. کسی نے کہا تھا نا کہ سب سے مشکل کام جو ہے وہ انسان کے بچے کو پالنا ہے. جانور کے بچے کیا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی خود بخود بڑے ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھا ہے کہ ان کو کپڑے پہنا رہے ہو جانور، کبھی ان کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ خود ہی کھاتے ہیں، خود ہی بڑے ہوتے ہیں، خود ہی دودھ پیتے ہیں ماں. سب سے مشکل کام جو ہے وہ انسان کے بچے کی تربیت کرنا، انسان کے بچے کو پالنا، کیونکہ ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی لازمی ہے. کچھ ایسے امور کی طرف، تربیتی پہلو کی طرف آپ کی نشاندہی کرتا ہوں کہ اکثر ہم جو ہے اپنی اولادوں کی ان امور کی طرف تربیت نہیں کر رہے ہوتے، اور اس کے ثمرات بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک عمومی بات کہ اگر اولاد کو نیک بنا لیا، اب وہ اولاد آپ دنیا میں ہے یا نہیں ہے، جو بھی نیک عمل کرے گی، چاہے اس نیک عمل کرنے میں اولاد کی نیت ہو یا نہ ہو، کیا نیت کہ بھائی میں یہ نیک عمل کر رہا ہوں تو اس نیک عمل کا اجر کا ایک حصہ جو ہے وہ میرے والدین کو بھی پہنچے. چاہے اولاد نیت کرے یا نہ کرے، وہ جو بھی نیک عمل سر انجام دے گی، اس نیک عمل کا اجر اس اولاد کو تو پورا پورا ملے گا، لیکن اس کا ایک حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں جائے. تو یہ اکاؤنٹ ہم نے کھولے ہیں نہیں کھولے. دلیل کیا ہے اس میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس سے ساری چیزیں منقطع ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کی. الا من صدقۃ جاریہ، کہ ایک صدقہ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کر کے جائے جو اس کے گزرنے کے بعد بھی جاری رہے، جب تک وہ جاری رہے گا اس کا اجر اس کا اکاؤنٹ میں آتا رہے گا. او علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جب تک وہ دنیا میں ہے یا نہیں ہے، وہ دنیا میں موجود ہے یا نہیں ہے، جب تک اس پر اس کے دنیا کے جانے کے بعد جب تک اس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں اجر آتا رہے گا. اور تیسری چیز او ولد صالح يدعو له، کہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کے جائے کہ جو جانے کے بعد اس کے لیے دعا کرے. دیکھیں حدیث کا الفاظ پر غور کرے، یہ نہیں کہا او ولد يدعو له، ایسی اولاد چھوڑ کے جائے کہ جو اس کے لیے دعا کرے، بلکہ یہ کہا او ولد صالح يدعو له، کہ ایسی نیک اولاد چھوڑ کر جائے جو اس کے لیے دعا کرے. اس کا مطلب دعا وہ اولاد کرے گی جو نیک ہوگی. اگر اولاد نیک نہ ہوگی تو وہ دعا نہیں کرے گی. تو اپنی اولادوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں، انہیں متقین کا امام بنانے کی کوشش کریں. دوسری دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کا جنت میں درجہ بلند کرے گا تو وہ بندہ کہے گا یا ربی انا لی ہذی، اے میرے رب یہ درجہ میرے لیے کس وجہ سے بلند ہو رہا ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا، جو نیک عمل کیا اس کا صلاح مجھے مل گیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا باستغفار ولدک لک، کہ یہ تیرے بچے کے تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تیرے درجات بلند ہو. دیکھیں ہم ہیں نہیں ہیں، فوت ہو چکے ہیں، ہمیں وہاں بھی اس کے ثمرات حاصل ہوتے رہے. یہ فائدہ ہے اس کا. اور دوسری چیز اپنی اولاد کو صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دیں.
اس پہلو کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. صدقہ وقت ٹھہرانا، اپنے ہاتھ سے ان کو مسجد کی پیٹیوں میں پیسے ڈلوائیں، ان کی عادت بنے. اپنے ہاتھ سے اگر کوئی سفیر آتا ہے، اپنے ہاتھ سے ان کو اپنے ہاتھ سے دینے کی کوشش کریں کہ بیٹا صدقہ و خیرات اللہ کی راہ میں لازمی نکالیں، اللہ کی راہ میں لازمی نکالیں. سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ ان امی ماتت، کہ میری ماں فوت ہو چکی، افا اتصدق، کیا میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کر سکتا ہوں؟ اس سوال کی طرف غور کریں کہ وہ ماں کیسی ہوگی جس نے اولاد کیسی تربیت کی ہوگی. تبھی تو اس ماں کے گزرنے کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا سوال کر رہا ہے. یعنی اس ماں نے اپنے بچے کی اس طرح کی تربیت کی ہے، تبھی تو وہ بچہ ایسا سوال کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہہ رہا ہے افا اتصدق، کیا میں اس کے بدلے اس کے ذریعے صدقہ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، بالکل کر سکتے. پھر سوال سنیں، قلت فأي الصدقة افضل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا ہے وہ بتائیں، میں اپنی والدہ کے لیے وہ صدقہ کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقی الماء، وہ ہے پانی پلانا. یعنی اگر تو لوگوں کو پانی پلائے اپنی والدہ کی نیت سے کہ اس کا اجر والدہ کو پہنچے، تو یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے، پانی پلانا. اگر ہم بھی آج ہمارے معاشرے میں اگر اس کی طرف غور تو کسی نہ کوئی کسی ایسی جگہ پہ سبیل لگوا لیں جہاں پہ لوگوں کی پانی تک رسائی نہیں ہوتی، پینے کا پانی میسر نہیں ہوتا. کتنے ایسے اسٹاک موجود ہیں جہاں پہ لوگ دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پینے کا پانی موجود نہیں. وہاں پہ کوئی ایسا کولر رکھ لیا، کوئی ایسی سبیل لگا لی اپنے مرحوم والدین کے لیے کہ جو والدین زندہ ہے ان کے لیے بھی، ان کی نیت سے بھی. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک صدقہ جاری ہے. اپنی اولادوں کو اس چیز کی طرف بھی رغبت دیں. اور تیسری چیز، اپنی اولادوں کو صلہ رحمی سکھائیں، اپنی اولادوں کو رشتے جوڑنا سکھائیں. کتنی ایسی اولادیں ہیں والدین کے گزرنے کے بعد وہ رشتے جن کو والدین بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں ان کے گزرنے کے بعد ان سے منہ موڑ لیتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ والد کے جو دوست ہیں ان سے بھی رشتہ ہوتا ہے اولاد. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ والد کے گزر جانے کے بعد اولاد والد کے دوستوں سے اس طرح سے منہ موڑ لیتی ہے کہ وہ تو میرے ابا کے دوست تھے، میرے دوست تھوڑی ہے. حالانکہ رشتہ تو یہ بھی ہے، شریعت نے تو اس کی بھی تعلیم دی ہے کہ اگر آپ کے والد کے دوست ہیں تو آپ ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں. اگر آپ کے والد موجود نہیں ہے دنیا میں اور ان کے دوست موجود ہیں تو آپ ان کی جگہ پہ ان سے صلہ رحمی کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ کے راستے سے ان کو ایک بدو شخص ملا، دیہاتی شخص. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو سلام کیا اور جس گدھے پر سوار تھے اس گدھے سے اتر گئے اور اس شخص کو اس گدھے پر سوار کیا. اپنا امامہ اتارا اور اس شخص کو پہنایا اور وہ شخص گدھے پر سوار ہے اور عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اس کی رسی پکڑ کر وہ چل رہے. آگے ایک تابعی ہے ابن دینار، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر یہ بدو ایک دیہاتی شخص تھا، اگر آپ اسے تھوڑا بھی دے دیتے نا تو یہ خوش ہو جاتا، اس کے لیے اتنا سارا اکرام کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے یہ شخص کون ہے. اس شخص کا ابو میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، یہ اس کا بیٹا ہے. تو میرے ابو کے دوست کا بیٹا، میں کیوں نہ اس کی عزت کروں، میں کیوں نہ اس کا اکرام کروں. یہ دیکھیں صحابہ سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جب عبداللہ رضی اللہ عنہ فوت ہوتے ہیں ان کے والد تو اپنے پیچھے بہت سارا قرضہ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی 9 بیٹیاں چھوڑ کر جاتے ہیں.
لیکن قربان جائے اپنے بیٹے کی تربیت کیسی کی ہے؟ وہ بیٹا اپنے والد کا سارا قرضہ اتارتا ہے اور اپنی 9 بہنوں کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جنگ کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جابر شادی کر لی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر لی. کہا کس سے کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوہ سے کی. یا غالباً طلاق یافتہ کہا تھا، یہ الفاظ میں نے ذہن میں لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہ تو کنواری سے کر لیتا؟ کیونکہ نوجوانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے کنواری لڑکی سے شادی ہو. وہ نوجوان جابر رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری 9 بہنیں، اگر میں کسی کنواری لڑکی کو لے آتا اس کو تجربہ نہ ہوتا، وہ تو خود ان کے ساتھ ان کی سہیلی بن کے چلتے. لہذا میں نے اس لیے کسی طلاق یافتہ یا کسی بیوہ عورت سے شادی کی کہ وہ پہلے سے تجربہ رکھتی ہے اور وہ میری ان بہنوں کی تربیت کر سکے، میری بہنوں کو پال سکے. ایسی تربیت کی تھی لوگوں نے اپنی اولادوں کو. ہمارے اسلاف اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان پر جو واجبات ہیں ان کو وہ بھولتی نہیں ہے اولاد، جب تک ان کی مکمل طور پر ادائیگی نہ کرے. کیونکہ یہ قرض ایسا معاملہ ہے کہ اگر ایک اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے اور وہ شہید اگر اس پر قرض ہوتا ہے تو تب تک اس کا معاملہ آگے نہیں بڑھتا جب تک اس کا قرض نہ اتارا جائے. یہ قرض اتنا بڑا معاملہ. دیکھیں اس بیٹے پر قربان جائے کیسی تربیت کی، سب سے والد کا مکمل قرض اتار دیا تو اپنی بہنوں کی تربیت کے لیے اپنی خواہش کو قربان کر کے ایک بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ میری بہنوں کی اچھی تربیت کر سکے. تو یہ چند ایک پہلو ہے، اپنی اولادوں کو ان چیزوں کی طرف راغب کرے. ایک صدقہ و خیرات اور دوسرا رشتے جوڑنا سکھائے. کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد ان سے رشتہ ناتا ختم کر لیا جاتا ہے. کیونکہ آج کل ایسا ماحول چل رہا ہے کہ رشتے دار عزیز و کار بچے ہی نہیں لگتے. ملاقات تو دور کی بات، ان سے فون پر بات کرنے کا بھی دل نہیں کرتا لوگوں کا. تو ان چیزوں کی طرف جو ہے اپنی اولادوں کی تربیت کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو نیک بنائے اور جو بے اولاد اللہ رب العالمین انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.